اور پھر اس حدیث میں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کا بھی مقام بیان فرمایا ہے، علماء کا کتنا بڑا مقام ہے۔ فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ عالم جو دین کا عالم ہے اس کا مقام یہ ہے، آپ نے فرمایا زمین اور آسمان کی مخلوقات اس کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتی ہے، یہاں تک کہ پانی کے اندر، سمندر کے اندر، دریاؤں کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی اس کے لیے مغفرت مانگتی ہے۔ اور پھر فرمایا عالم کا مقام یہ ہے، علماء کا مقام یہ ہے۔ ہاں بھائی، میں تو یہاں جو ہمارے نوجوان علماء ہیں نا، یہاں ہمارے ساتھ استاد ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، تو ان کے جو دوست ہیں، اب پہلے تو وہ دوست تھے، اکٹھے تھے، اب وہ عالم بن گئے۔ میں ان کے دوستوں سے بھی کہتا ہوں یہ تمہارے دوست ہیں لیکن اب یہ عالم بن گئے، اب ان کا احترام کرو، احترام کرو علماء کا، اس لیے کہ وہ عالم ہے۔ اب اس کو نام سے نہیں پکارو، اس کو کہو مولانا کہو ساتھ میں۔ اللہ نے یہ مقام دیا ان کو۔ میں 20 سال کی عمر میں، ابھی میں فارغ نہیں ہوا تھا مدرسے سے، اپنے علاقے کی جامع مسجد میں امام بن گیا۔ اب میرے بچپن کے سارے دوست جو میرے ساتھ بڑے ہوئے تھے، ہم اکٹھے کھیلتے تھے، کرکٹ بھی اکٹھے کھیلتے تھے، اسکول اکٹھے جاتے تھے۔ پھر میں نے مدرسے میں علم حاصل کرنا شروع کیا، ابھی میں عالم بنا نہیں تھا، 2 سال مجھے باقی تھے، تو وہاں کے لوگ جو انہوں نے مجھے وہاں جامع مسجد میں امام بنا دیا۔ ٹوٹل میری عمر 20 سال تھی اس وقت، جامع مسجد میں امام تھا۔ جب میں جمعے میں خطبہ دیتا تھا تو کچھ دوست میرے سامنے بیٹھ جاتے تھے، میں ان سے کہتا تھا میرے سامنے مت بیٹھو، ادھر ادھر بیٹھا کرو، مجھے ہنسی آتی ہے۔ بالکل ینگ تھا، 20 سال کا تھا، لیکن وہ جو میرے دوست تھے، اللہ اکبر، ایسے دوست ہوتے ہیں، وہ مجھے پھر بعد میں مولانا کہتے تھے۔ میں کہتا یار میں تمہارا دوست ہوں، کہتے نہیں، دوستی اپنی جگہ ہے لیکن آپ ابھی ہمارے امام بن گئے ہیں۔ علماء کا قدر کریں۔ یہ جو طالب علم ہے، جو علماء، ان کی بڑی شان ہے۔ فرمایا فرشتے ان کے لیے مغفرت، مچھلیاں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہے۔ اور پھر آگے دیکھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ۔ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے قمر، 14ویں چاند کی فضیلت ستاروں اور کواکب پر ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کسی کو درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے، علم کا وارث بناتے ہیں۔ بس جنہوں نے علم حاصل کر لیا انہوں نے اس میراث میں سے بڑا حصہ حاصل کر لیا۔ انبیاء کے وارث ہونا کتنا بڑا مقام ہے۔ یہ جو طالب علم ہے، یہ علم حاصل کر رہے ہیں، عالم بن جائیں گے۔ جب عالم بن جائیں گے، انبیاء کے وارث بن جائیں گے، اس میں شک نہ کریں۔ ایک واقعہ سنا دوں آپ کو، پھر بات ختم کرتے ہیں۔ تاریخ فرشتہ ایک کتاب ہے، اس میں واقعہ نقل کیا ہے۔ محمود غزنوی ایک بادشاہ گزرا ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، محمود غزنوی۔ کہتے محمود غزنوی کو 3 باتوں کے اندر اس کو کھٹک تھی، وہ چاہتا تھا مجھے یہ 3 باتوں کا جواب مل جائے۔ ایک، اس کے دل میں اس کو یہ وہم، کسی نے اس کو یہ وہم میں ڈال دیا تھا کہ تو سبکتگین کا بیٹا نہیں ہے۔ وہ یہ چاہتا تھا مجھے پتہ چل جائے میرا باپ سبکتگین ہے، جو واقعی میرا باپ وہی ہے۔ دوسرا یہ جو حدیث میں ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو انبیاء کا تو بہت بڑا مقام ہے، علماء ان کے وارث ہیں، اس بارے میں اس کو کٹک سی تھی۔ اور تیسری بات یہ، قیامت کے دن
قیامت کا دن آئے گا تو میں پتہ نہیں کہاں جاؤں گا، جنت میں جاؤں گا، میری مغفرت ہوگی، مجھے پتہ چل جائے کسی طریقے سے۔ 3 باتیں کہتے ایک رات وہ نکلا اور گشت کر رہا تھا، رعایا کی خبرگیری کے لیے بادشاہ سلامت باہر نکلے ہیں، گھوڑے پر سوار ہے ان کے فوج اور وہ سارے عملہ ان کے ساتھ ہے۔ ایک مسجد کے قریب سے گزرے، مسجد کے باہر ایک طالب علم کتاب کھول کر باہر بیٹھا ہوا ہے سڑک پر، اور قریب میں سے ایک گھر یا ایک کواڑ، وہاں سے تھوڑی تھوڑی روشنی آ رہی، وہ اس روشنی میں کتاب دیکھ کر پڑھ رہا ہے۔ تو محمود غزنوی نے گھوڑا روکا اور طالب علم سے کہا آپ مسجد کے اندر کیوں نہیں جا کر پڑھتے ہیں؟ اس نے کہا جی اندر روشنی نہیں ہے، انتظام نہیں ہے، یہاں کچھ روشنی آ رہی ہے اس گھر سے تو میں یہ دیکھ کر پڑھ رہا ہوں۔ ایسے طالب علم بھی ہوتے تھے بھائی پہلے زمانے میں، ایسی محنت اور مشقت کرتے تھے۔ اب تو بڑی سہولت ہو گئی ہے۔ جس زمانے میں میں پڑھتا تھا 80 کی دہائی میں، ہمارے یہاں رات کو اچھی طرح ہمیں یاد ہے بجلی چلی جاتی تھی تو پھر طلبہ جو ہے وہ جناب کیا ہے موم بتی جلا کر اس میں سے پڑھتے تھے، لیکن وہ زمانہ تو اور تھا۔ تو محمود غزنوی نے اس کو کہا اندر کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا جی اندر روشنی نہیں ہے۔ تو اس نے اپنے ایک سپاہی سے کہا وہ جو شمع اٹھائی ہوئی تھی شاہی شمع، یہ اس طالب علم کو دے دو۔ کہا یہ شمع لیجئے، اندر جائیے مسجد میں بیٹھ کر آپ، یہ شمع ہے، اس کی روشنی میں آپ اپنا سبق، اپنی کتاب پڑھیے، سبق یاد کیجئے۔ طالب علم نے کہا بھائی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی آپ کا، تھینک یو ویری مچ۔ شمع لی اندر چلا گیا۔ محمود غزنوی گھر آیا، سو گیا۔ رات کو خواب دیکھا، خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے ارشاد فرمایا، اب غور سے سنو، فرمایا اے سبکتگین کے بیٹے، یہ جو تو نے میرے وارث کی عزت کی ہے اللہ قیامت کے دن تیری عزت کرے۔ تینوں باتوں کا جواب مل گیا۔ سبکتگین کے بیٹے، تیرا باپ سبکتگین ہے، یہ جو تو نے میرے وارث کی عزت کی ہے، علماء انبیاء کے وارث ہے، قیامت کے دن اللہ تیری عزت کرے، یعنی قیامت کے دن اللہ تجھے بھی معاف کر دے گا، تو جنت میں جائے گا۔